اچھا، عسکری تنظیموں کے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جائز ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ نہیں ہے اور ہمیں کئی ملکوں میں ہم پہ ظلم بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اکثر فقہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جہاد صرف اور صرف حکومت ہی سے ہو سکتی ہے، یعنی عام آدمی یا تنظیم پر جائز نہیں ہے کہ ایک جنگ کی اجازت صرف حکومت ہی کو ہے۔ تنظیم بنا کر جنگ کرنے سے دشمن ظالم پر کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہی تنظیمیں آپس میں لڑتی ہیں، عام انسانوں پر حملے ہوتے ہیں اور دہشت گردی بنتی ہے۔ یعنی اب یہ یعنی ہوتا یہ کہ عسکری تنظیمیں انہوں نے تو یہ کیا نا کہ ٹھیک ہے جی امریکہ نے یہ کیا تو چلو جی ہم اس پہ حملہ کریں۔ اچھا، لیکن جو جتنے علماء ہیں فقہ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ کی اجازت تبھی ہے کہ جب حکومت کے ساتھ ہو، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ تنظیمیں آپس میں پھر لڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پریکٹیکلی کیس تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ہی انہوں نے جہاد تو کیا رشیا سے، لیکن اس کے بعد آپس میں ہی لڑتے رہے۔ اچھا، پھر عراق میں بھی وہی سینیریو کہ وہ امریکہ کے ساتھ تو وہ پہلے کرتے رہے لیکن پھر اس کے بعد آپس میں بھی لڑتے چلے گئے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی اس میں پھر ایک یہ دہشت گردی پھیلتی ہے، یعنی اس میں جس دشمن نے اگر کوئی ظلم کیا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس کے لیے ہم کچھ جو عسکری تنظیموں کے اسکالر ہیں وہ ایک حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ سینیریو تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے منکرین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا کہ جنگ نہیں کرنی ایک دوسرے سے، اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے تو آپ کے پاس ابو بصیر آئے جو کہ قریش کے ایک شخص تھے اور ایمان لا چکے تھے۔ کفار نے صلح کے معاہدے کی شرائط کے مطابق انہیں واپس لانے کے لیے 2 مرد بھیجے۔ یعنی اصل کیا تھا معاہدے میں، یہ بھی تھا کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ آئے تو آپ نے ان کو واپس بھیجنا، اور اسی طرح مدینہ سے بھی کوئی نکل کے بھاگ کے مکہ آئے تو اس کو ہم واپس کر دیں گے، معاہدہ یہ تھا۔ تو اس میں اب ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے تھے اور ان پہ وہ اس لیے وہ مکہ سے نکل کے آ گئے تھے، تو اب قریش والوں نے پھر بھیجے بندے 2 کہ بھی جی اس کو واپس کرے، معاہدہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ نے جو معاہدہ ہم سے کیا تھا اس کے مطابق انہیں واپس کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان دونوں اشخاص کے ساتھ ان کو بھیج دیا پھر واپس۔ جب وہ دونوں نکل کر ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر دور کا ایریا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی میاں وہ تمہاری تلوار بڑی اچھی ہے۔ دوسرے نے اس کی تلوار نکالی، کہا ہاں بھی واللہ یہ بھی بہت اچھی ہے میری، میں اس کو کئی بار تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر نے کہا بھی مجھے دکھائیں تو صحیح کیسی ہے۔ انہوں نے تلوار دی تو تلوار ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہی، تو انہوں نے سیدھی پکڑ کے اگلے کی ضرب لگا کے اس کو ٹھنڈا کر دیا اگلے کو۔ دوسرا بھاگا، اب ابو بصیر رضی اللہ عنہ پیچھے بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے وہ مدینہ میں آ گئے اور مسجد نبوی میں دوڑتے ہوئے وہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ غیر مسلم جو مکہ سے آیا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی یہ خوفزدہ ہے بڑا، وہ آتے ہی کہا کہ جی واللہ میرا ساتھی تو مارا گیا، میں بھی مارا جاؤں گا جی، مجھے بچائے۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہ بھی پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، آئے جناب، کہا اے نبی اللہ کی قسم آپ نے اپنے معاہدے کی پاسداری تو کر لی، آپ نے معاہدے پہ تو کر لیا، مجھے آپ نے چھوڑ دیا تھا، واپس جانے دیا تھا، اور پھر اللہ نے مجھے اس سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی اس کا ستیہ ناس بھی، اگر اسے ایک ساتھی بھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ وہ جان گئے کہ ٹھیک ہے جی انہیں پھر واپس کریں گے، چنانچہ وہ
مدینہ سے بھی نکل کے سمندر کی طرف آ گئے۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایمان لائے تھے مکہ میں، وہ بھی فرار ہو کے وہ بھی ادھر آ گئے سمندر میں۔ اس کے بعد قریش میں جو شخص بھی اسلام قبول کر لیتا تو وہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک پورا گروپ بن گیا۔ تو اب یہ صورتحال پیش آئی کہ قریش کا شام کے لیے ایک بھی ایسا اونٹ بھی نہ نکلا جس سے انہوں نے کوئی تعرض نہ کیا ہو، یعنی جو بھی قافلہ اگر مکہ کا گزرتا تو پھر قافلے والوں کو قتل کرتے اور پورا مال چھین لیتے تھے۔ تو قریش نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رشتہ داری کے حوالے سے درخواست کی کہ جناب ان کو آپ روکیں جی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو شخص بھی ہمارے یہاں سے آپ کی طرف جائے اسے امن حاصل ہوگا، یعنی ہم اب واپس نہیں ان کو لیں گے، اور معاہدے کے لیے پھر اس کو پھر کینسل کر لیں اس کو کہ ٹھیک ہے جی اب جو بھی مکہ سے آیا آپ نہ بھیجیے گا اسے، لیکن آپ اپنے پاس ہی رکھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ جانب قاصد بھیجا کہ بھی آئیں اب مدینہ لیں۔ تو اس لیے پھر عسکری تنظیموں والے کہتے ہیں جی سیم یہی سینیریو ہے کہ جیسا ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ہوا تھا، تو ایسے ہی ہم لوگ بھی ایک عسکری تنظیم بنا لیتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں معاملہ۔ تو ان کی دلیل یہ ہے، تو اسی بیسس پہ پھر وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے پھر عسکری تنظیموں کی جو تنقید کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف حکومت ہی پہ جہاد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس حدیث میں ہی پڑھ لیجئے کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے جب وہ کیا تھا تو آپ نے ان کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا بھی ستیہ ناز یہ تو آگ بھڑکا دے گا۔ تو تب وہ ابو بصیر جو ہے مدینہ سے نکل گئے تھے اور خود انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اور پھر وہ چلو معاملہ ختم ہو گیا، تب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو مدینہ بلا دیا اور پھر جنگ نہیں ہونے دی ان کو۔ تو یہ سینیریو تھا۔ وہ اس کے لیے پھر کچھ ایک تو وہ اسی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ عربی میں لفظ دیکھ لیں ویل امہ، یعنی تمہاری ستیہ ناس ہو گئی، تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی حکومت کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر مزید حدیث مسلم کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف حکمران ہی ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر جنگ کی جاتی ہے، اسی کے ذریعے ہی دفاع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور عدل کا حکم دے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر کچھ کا حکم دے گا تو اس کا وبال بھی اسی حکمران پر ہوگا۔ یعنی یہی فرمایا کہ بھی حکمران کے ذریعے ہی جہاد ہو، اور حکمران اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے تو اس کو اجر ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کو اللہ ہی سزا دے گا کہ آپ اس پہ بغاوت نہ کریں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے حکمران میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو اس پہ صبر کیجیے، کیونکہ لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اگر حکومت کی اتھارٹی سے بالشت بھر بھی نکل گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا سختی سے اس کو بھی روک دیا۔ تو وہی وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ایک اپنی پارٹی بنا کے اور پھر وہ جہاد کے نام سے کریں گے تو اس میں پھر فساد ہی ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ پھیلتی ہوگی۔ اور پریکٹیکلی اب پھر خود کیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے زمانے میں ہوا کہ جیسے افغانستان میں ہوا، پھر عراق میں، اب سیریا میں بھی یہ سینیریو چل رہا ہے۔ تو کیا اس سے اس امریکہ کو کچھ کوئی فرق پڑ رہا، یا پھر خود مسلمانوں پہ ہی لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں؟ تو کیا سینیریو؟ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ خود سوچ لیں کہ اگر حکومت کے ساتھ ایک جہاد ہوتا تو پھر تو کچھ نہ ہوتا، پھر تو دشمن سے ہی کر رہا ہوتا نا، عام آدمی کو مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ الٹا پھر خود مسلمانوں پہ ہی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ پھر ہسٹوریکلی دلیل پیش کرتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے زمانے میں
ان سب کی حکومت نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جہاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ میں صرف دعوت ہی کر رہے تھے، ان کو حکومت نہیں بنی تھی، تب تک جہاد کی اجازت نہیں تھی. قرآن مجید میں دیکھیے تو تب جا کے اجازت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ان کی حکومت مل گئی. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے کہ اس میں بھی پہلے جب تک ان کی حکومت نہیں ملی تھی تب تک وہ صرف فرعون تک دعوت ہی پہنچاتے رہے، اور اس وقت تک انہوں نے جہاد کی کوئی اجازت ان کو نہیں تھی. اجازت تبھی ملی کہ جب ان کی حکومت ایک الگ کھلی ایک صحرا میں سینا میں جا کے بن گئی، تب ان کو حکم ہوا کہ آپ جہاد کریں. وہ بھی فرعون سے نہیں ہوا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا اس کو. اب وہ جہاد کا سلسلہ فلسطین میں ہوا ان کا. پھر اسی طرح حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بھی کوئی ایسی جنگ نہیں کی، بلکہ انارکی کی اصلاح کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہوا تو ایک پورا عراق کے اندر فساد پھیلا ہوا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ اس کو سنبھالنے کے لیے گئے تھے عراق میں، اور وہیں کہ پھر جو فسادی تھے تو انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ ہوا تھا معاملہ کہ ان کے جب تک یزید کی حکومت تھی تو چلے مکہ مدینہ میں حکومت چلتی رہی، انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب یزید جب فوت ہوئے تو اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں فساد پیدا ہوا تھا. اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے روک دیا تھا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ حکومت بنا لی تھی. پھر انہوں نے یہ ایک ایکشن جا کے عراق تک جا کے کر لیا تھا تاکہ وہاں پہ یہ فساد ختم ہو، اس کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو پھر عالم اسلام تحریک کے نتائج اور ناکامیاں آپ دیکھ لیں تو آپ یہ 1764 سے 1921 تک دیکھ لیجئے، تو تب تک بھی دیکھیے کہ قبائل کی بغاوتیں یہ ہوئی ہیں. اور 1831 میں تب بھی یعنی مختلف مسلمان قبیلے وہ آپس میں لڑتے رہے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اصلاحی طور پر شاہ ولی اللہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل صاحب اور ان کے کہہ لیں کہ ان کے وہ پھوپھا تھے تو احمد بریلوی صاحب، تو یہ لے کے ایک پورا لشکر لے کے آئے تھے، لیکن خود قبائل ان کے ساتھ بغاوت کرتے رہے. پھر خیر ان کے بعد ایٹ دا اینڈ سکھوں کے ساتھ ہوئی بالا کوٹ میں، اور تب جا کے وہ سب جاں بحق ہوئے. اسی طرح مسلمانوں نے ہندوؤں نے بھی مل کے آزادی تحریک 1857 میں کی، تبھی ناکامی ہوئی. تحریک ہجرت اور تحریک خلافت کی یہ 1924 تک یہ سلسلہ رہا، لیکن تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر آزادی کی کامیابی ہوئی 1945 ٹو 1960 کے زمانے میں، لیکن وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ ایکچولی ہوا کہ یورپینز خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے تو اتنے کمزور ہو گئے کہ خود چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایجپٹ اور پاکستان میں احتجاجی تحریکیں یہ چلی ہیں 1953 ٹو 1966 میں کہ حکومت کے خلاف انہوں نے ایک باقاعدہ اسلامی تحریک کر کے، اور پھر یہی مقصد تھا کہ اسلامی حکومت بن جائے، لیکن پریکٹیکلی وہاں بھی نہیں ہوا. بلکہ ایجپٹ میں زیادہ یہ ہوا کہ 1966 میں اخوان المسلمون کے جتنے اہم لیڈرز تھے ان سب کو جاں بحق حکومت نے کر دیا. پھر افغانستان، عراق اور دیگر ممالک جیسے یہ سیریا میں بھی ہے، یمن میں بھی ہے سینیریو، تو اس میں 1979 سے لے کے آج تک 2021 تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ان سب میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کوئی وہ نہیں آئے معاملات کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوا تھا جہاد تو پوری فتح ہوتی ہے، لیکن اب نہیں ہوا. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عام مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنا کے حملہ جب کرتے رہے تو اس سے ہوا یہ کہ عام مسلمان
जहाँ भाग होते रहे, और जो भी सुपर पावर्स हैं आजकल के ज़माने की, उन पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, रशिया पे आप कहेंगे कि हाँ जी हुआ तो हुआ भी, लेकिन वो उनकी अपनी इकोनॉमी तबाह हो गई थी तब हुआ, वरना इसमें हमारे जहाज से कुछ नहीं हुआ। हुआ भी तो कुछ माइनर से ही हुआ, तो अमेरिका पे इतना किया, वहां कुछ नहीं हुआ। अब आइए देखिए, चले एक सिनेरियो मुख्तसरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हमारी उम्मत मुस्लिमा की हिस्ट्री को देख लें। जो आप देखिए कि पहले उरूज का दौर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,